جب سبھی گناہوں کے پیچھے شیطان ہے تو مجھے جہنم کی سزا کیوں؟ اللہ نے آخر شیطان کو پیدا ہی کیوں کیا؟ شیطان سے پہلے تو کوئی شیطان نہیں تھا، پھر وہ کیسے شیطان بن گیا؟ شیطان تو اللہ کا نیک بندہ تھا، پھر کیسے بن گیا ابلیس؟ پلیز آپ کی ضرورت ہے ہمیں، آپ ہمارا سپورٹ کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینکس۔ السلام علیکم، میرا نام سعید ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک نالج۔ شیطان کون ہے؟ دراصل شیطان ایک نگیٹو یا ویلن کا کردار نبھانے والی طاقت جس کا ذکر دنیا کے اندر تقریباً سبھی مذاہب کے اندر ملتا ہے۔ کیا یہ کردار واقعی حقیقت بھی ہے یا بس ہم انسانوں کا کوئی وہم جس پر ہم اپنے گناہوں کا بوجھ ڈالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ ہم نے اسے اپنی ظاہری آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، لیکن ایک مسلمان کے طور پر جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا وجود حقیقی ہے، بس ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، مگر اس کے شیطانی وجود سے ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی ہر وقت گھرے ہوئے ہیں۔ یہ مخلوق انسانوں سے پہلے تخلیق کی گئی اور آج بھی موجود ہے۔ لفظ شیطان عربی زبان کے لفظ شیطان سے نکلا ہے، جس کا ارتھ ہے ناپاک اور بنیاد۔ اسی لیے شیطان کو ایک ایسی اینٹی کے طور پر جانا جاتا ہے جو سرکش یا حق اور سچ کے مخالفت کرنے والی ہے، پھر چاہے وہ جنات میں ہو یا انسان میں۔ اسے ایک ایسی گناہ کرنے والی روح بھی کہا جاتا ہے جو سچ اور اللہ کی تعلیمات سے دور ہو، لہٰذا شیطان دونوں صورتوں میں انسان کے اندر بھی موجود ہے اور شیطانی جنات کی صورت میں بھی، ایک ایسی سرکش اور نافرمان کی روح میں بھی جو اللہ پاک کے احکامات کو جھٹلاتی ہے اور سچ سے منہ موڑتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے شیطان صفت رکھنے والے انسانوں کو اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا تھا، اور یہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں خود سے بنائی ہوئی باتیں ڈالتے رہتے تھے، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ تو ان کو جو ایسی بناوٹی باتیں کرتے ہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ دوستو، جنات جیسے مخلوق کا تعلق علم غیب سے ہے، یعنی ایسی علم یا ایسی چیزیں جنہیں ہم انسان دیکھ نہیں سکتے مگر وہ وجود رکھتی ہیں۔ اس کا تعلق انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک ہے، جیسے کہ ہماری روح، جنت، جہنم، فرشتے اور اللہ تعالیٰ کی وجود۔ جنات کو ایک ایسی آگ سے تیار کیا گیا ہے جس کا کوئی دھواں نہیں ہے، یعنی ایسی آگ جس کا دھواں نہ ہو، اسے ہم ہیٹ کہہ سکتے ہیں، اور ہیٹ یا گرمائش ہمیں دور سے اپنی موجودگی کا احساس کرواتی ہے مگر اسے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اور ابلیس اور اس کے ساتھی جنات، جسے شیاطین کہتے ہیں، انسانوں کو گناہوں کی طرف غالب کرتے ہیں، ان کے کانوں اور دلوں کے اندر سرگوشیاں کر کے وسوسے ڈالتے ہیں۔ اب یہ سرگوشیاں بالکل ایسی نہیں ہوتی جیسے ہم انسان ایک دوسرے کے اندر کان میں بات کرنے کے لیے آہستہ سے سرگوشیاں کرتے ہیں، بلکہ ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم سن نہیں سکتے مگر محسوس کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شیطان انسان کی
रूप में आकर आपको किसी बुरे काम के लिए उकसाता है या आपको मशवरे देता है कि शराब पी लो, फला शख्स का कत्ल कर दो, तुम्हें दौलत व शोहरत हासिल होगी, वगैरह वगैरह। अब बजाहिर शैतान फिजिकली कुछ नहीं किया, ना ही हमारे कान के अंदर कोई सरगोशी की, मगर फिर भी अपना पैगाम एक सरगोशी की सूरत में हम तक पहुंचा दिया। शैतान हर उस जिन को कहते हैं जो इब्लीस का चेला या इसका साथी हो, क्योंकि जिन्नात में नेक और मुसलमान जिन्नात भी हैं, और ये काफिर और सरकस भी जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है। इब्लीस वो पहले मखलूक थी जिसने अल्लाह की नाफरमानी की, इसलिए क्योंकि इंसान की तख्लीक से पहले वो अकेली ही ऐसे मखलूक थी जिनके पास चॉइसेस थी कि चाहे तो किसी का हुक्म मान ले और चाहे तो इनकार कर दे, मगर अपने तकब्बुर और सरकशी की वजह से ये इब्लीस, लूसीफर या अरेबिक में शैतान वजूद में आया, जो इससे पहले इतना जाहिर परहेजगार और नेक था कि अल्लाह ताला की इबादत के अंदर हर वक्त मसरूफ रहता, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी से पहले जिन्नात इसी हमारी जमीन पर आबाद थे। अल्लाह ताला ने इब्लीस के परहेजगारी की वजह से इसे इनाम देते हुए इसे फरिश्तों की जमात के अंदर शामिल कर दिया, मगर दर हकीकत वो जिन्न था, कोई फरिश्ता नहीं, क्योंकि फरिश्ते गलतियां नहीं करते और ना ही इनके अंदर कोई नफ्स मौजूद है जो इनकार कर सके। इन्हें जो भी हुक्म मिलता है वो इसको पूरा करते। जब अल्लाह ताला ने अपने सबसे बेहतरीन तख्लीक इंसान को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत में पैदा किया, इन्हें मिट्टी से पैदा करने के बाद हुक्म दिया कि तमाम फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, तो तमाम फरिश्तों ने अल्लाह ताला के इस हुक्म की तामीर की, सिवाय शैतान के जिसके जिक्र कुरान करीम के सूरे अल बकरा के अंदर मौजूद है, और ये भी कि वो फरिश्तों में से था, और ये भी कि अल्लाह ताला ने जिन्नात को एक धुएं के बगैर वाली आग से पैदा किया। उस वक्त शैतान ने भी यही कहा था कि मैं एक बगैर धुएं वाली आग से पैदा करने की तख्लीक हूँ, जबकि आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया गया और मैं इससे बेहतर हूँ, इसलिए इसको सजदा नहीं करूँगा। ये सब उसने तकब्बुर और गुरूर के अंदर कहा कि मैं बहुत ज़्यादा इल्म रखता हूँ। अल्लाह ने इसे जन्नत के अंदर डालने का हुक्म दिया, मगर शैतान ने इसकी परवाह नहीं की, बल्कि अल्लाह ताला से कहने लगा कि मुझे इजाज़त दो कि आदम और इसकी औलाद को भी अपने साथ जहन्नुम में लेकर जाऊं, क्योंकि ये तकब्बुर और फ़क्र था, जिसे अरबी ज़बान के अंदर किबर कहते हैं, जो कि लफ्ज किबरा से निकला है, और इसी से अरबी का जबान निकला है अकबर, और सिर्फ अल्लाह अकबर है। सिर्फ वही जात इस दुनिया व कायनात की हर तख्लीक से बड़ी और ज़बरदस्त है, जिस पर फ़क्र और तकब्बुर सूट करता है। किसी इंसान, जिन या फरिश्ते की इसके सामने भला क्या हैसियत। आज हर शख्स को ये लगता है कि शायद हम जो भी गुनाह करते हैं इसके पीछे शैतान या इब्लीस है, या ये भी सोचते हैं कि अल्लाह पाक ने शैतान या इब्लीस को पैदा ही क्यों किया, इसे ख़त्म क्यों नहीं कर दिया कि वो हमसे गुनाह ना करवा सके। तो आपकी गलत फहमी को दूर करता चलूं कि शैतान, जिन्नात या खुद इब्लीस सिवाय सरगोशियां करने की डर, खौफ या लालच दिखाकर मगर जबरदस्ती या फिजिकली कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ आपका अपना अख्तियार है। चलिए मैं इसे एक बेहतरीन मिसाल देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब इब्लीस ने अल्लाह ताला के हुक्म से इनकार किया और शैतान बना, उस वक्त तो कोई और शैतान मौजूद नहीं था,
تو پھر ابلیس کو یہ سب کرنے کے لیے کس نے مجبور کیا؟ جی ہاں، ایسا اس نے اپنے نفس کی وجہ سے کیا، جو کہ ہم انسانوں کے اندر بھی موجود ہے، اور اسی کی وجہ سے ہم آج بھی گناہ کرتے ہیں۔ اور دونوں مخلوقات جنات اور انسان کو اس دنیا کے اندر امتحان یا ٹیسٹ کے لیے بھیجا گیا ہے کہ اللہ پاک کی احکامات کی پیروی کرتے ہیں یا پھر اس کے تعلیمات کے خلاف جا کر اس کی نافرمانی۔ اور شیطان بھی جن ہونے کے ناطے اس دنیا کے اندر امتحان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے خود شیطان نہیں بنایا، بلکہ اس نے خود سے اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے خود کو شیطان چنا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت میں رہتے ہوئے ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا، تب شیطان نے آ کر صرف سرگوشیاں کی اور مشورے دیے کہ اس پھل کو کھا لو، مگر اسے کھانے کے لیے حضرت آدم اور اماں حوا اپنے نفس کی وجہ سے راضی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو پہلے سے ہی جانتی تھی کہ یہ درخت یہاں پر رکھنے پر حضرت آدم علیہ السلام یہ غلطی کریں گے، مگر اسے حضرت آدم کی نسل کے لیے مثال اور عبرت بنانا تھا کہ دنیا کے اندر بھی شیطان تمہیں اسی طرح سے بہکانے یا تمہارے دل میں وسوسے ڈالے گا، اس لیے اس سے باز رہنا۔ یہ دنیا بھی ایسی امتحان ہے جیسے تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جنت میں یہ پھل کا درخت شیطان اور ہمارے ماں باپ کا نفس تھا۔ ابلیس تمام جنات اور شیطانی طاقتوں کا لیڈر ہے، اور یہ تمام شیاطین ہمارے اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی ہمارا امتحان لے رہے ہیں، اور اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنا امتحان بھی دے رہے ہیں۔ جب شیطان نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور اولاد آدم کو بہکانے کی طاقت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اسے وہ طاقت دے دی۔ اس کے بعد اس نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اس سے زیادہ عطا کر۔ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جب بھی کوئی انسان کا بچہ پیدا ہوگا اس کے ساتھ ایک شیطانی جن بھی پیدا ہوگا۔ جب حضرت آدم نے ابلیس کی یہ دعا سنی تو اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے اللہ، آپ نے شیطان کو مجھ پر اتنا زیادہ اتھارٹی اور طاقت دی ہے، اس کے بدلے میں آپ مجھے بھی کچھ دے دو۔ اللہ نے فرمایا کہ اے آدم، تمہاری اولاد کے اندر تب تک کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا جب تک اس کے ساتھ 2 فرشتے موجود نہ ہوں جو ہمیشہ ان شیطانی جنات سے اس کی حفاظت کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور فرشتہ بھی پیدا ہوگا جو کہ شیطان کی طرح انسان کے کان کے اندر نیک اعمال کرنے کے لیے سرگوشیاں کرتا رہے گا، اسے خوف خدا دلوائے گا، اس کے ضمیر کو جھنجھوڑے گا، اور اسی وجہ سے آج بھی ہم انسان گناہ کر کے شرمندگی اور بے چینگی محسوس کرتے ہیں، اور ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے کہ ہم نے غلط کیا۔ یعنی 2 فرشتے کرامن کاتبین جو کہ اعمال لکھنے والے فرشتے، 2 حفاظت کرنے والے فرشتے، اور ایک فرشتہ جو کہ کان میں سرگوشیاں کر کے انسان کو نیک اعمال کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس طرح کل ملا کر 5 فرشتے اس ایک شیطانی کے سر سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام خوش ہوئے، مگر اس کے باوجود پھر یہ کہا کہ اللہ اس سے بھی زیادہ مجھے کچھ عطا کر۔ اللہ نے فرمایا کہ میں انسان کے ہر گناہ کو معاف کر دوں گا اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے، اور اس کے ہر ایک نیک کام کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھوں گا، لیکن تب تک جب تک اس کی روح اس کا جسم کا ساتھ نہ چھوڑے، یعنی موت سے پہلے تک۔ مگر آدم علیہ السلام نے پھر سے کہا کہ اے اللہ مجھے اس سے بڑھ کر بھی کچھ عطا کر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد وہ بات بیان فرمائی جسے مسلم اسکالر کے مطابق قرآن مجید کے اندر موجود انسانوں کی سب سے زیادہ خوش کر دینے والی آیت کہتے ہیں، جس کے اندر بیان ہے کہ اے پیغمبر، لوگوں کو میری طرف سے کہہ دو کہ جو شخص اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے وہ اللہ تعالیٰ کی
की रहमत से मायूस हरगिज न हो। अल्लाह ताला तो हर गुनाहों को बख्श देता है, वो तो बख्शने वाला मेहरबान है। यानी वो नहीं चाहता कि लोगों को जहन्नुम के अंदर डालें, वो तो इंसानों से बेपनाह मोहब्बत करता है और जन्नत में इंसानों को अपने सामने देखना चाहता। मगर क्या हम इंसान भी वाकई ऐसा चाहते हैं? उसकी रहमत इसके गजब पर भारी रहेगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।